آج 8 فروری 2024 ہے اور پاکستان کا 12واں الیکشن ہے۔ بہت سے تجزیہ کار، سیاسی لیڈر، صحافی، عام لوگ، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے کہ کون سی پارٹی جیتے گی، کون سی پارٹی حکومت بنائے گی، کس سیاستدان کو زیادہ ووٹ ملیں گے، اور مقابلے ہو رہے ہیں ٹی وی پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ چاہے جو بھی لیڈر جیتے، جو بھی پارٹی حکومت میں آئے یا مخلوط حکومت بنے، انفارچونیٹلی جو لوگ وہاں پہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں گے وہ پھر وہی سرمایہ دار، جاگیردار، مافیاز، سیاسی پیر، ارب خرب پتی لوگ بیٹھے ہوں گے، جو پچھلے 75-76 سالوں سے بیٹھتے آئے ہیں، اور وہ تمام وہی فیصلے دوبارہ کریں گے جو ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہوں گے۔ تو عام لوگوں کے لیے میرا نہیں خیال کہ حالات کچھ بہتری کی طرف جائیں گے، یا ان کی زندگی جو ہے وہ کسی لحاظ سے بدلے گی، مطلب خوشگوار ہوگی، خوشحال ہوگی۔ اس میں ہم جو سب سے زیادہ امید کر سکتے ہیں اچھائی کی، وہ یہی کر سکتے ہیں کہ کم از کم پاکستان میں سیاسی استحکام ہو، اس سے جس سے کہ معاشی استحکام بھی ہو، ملک جو ہے وہ ایک ڈگر پہ چل پڑے، اور کم از کم لوگ جو ہیں وہ ایک سٹیبل سسٹم کی طرف جائیں۔ اس سے زیادہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا، ان کی ٹیم جو ہے وہ بہت ہی ایکٹیو ہے، اور وہ لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، عمران خان پھر دوبارہ سے وزیر اعظم بنیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں ایک بات یہاں پہ کیٹیگوریکلی سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر ایسا ہوا، اگر خدا نخواستہ عمران خان کسی وجہ سے دوبارہ سے حکومت میں آئے، تو پاکستان اپنی تاریخ کے تاریک ترین دور میں داخل ہوگا، جہاں سے نہ صرف معاشی بدحالی اور تباہی کا آغاز ہوگا، بلکہ پاکستان رجت پسندی اور ریگریسو دور میں شامل ہوگا۔ عمران خان ملک کو صدیوں پیچھے لے کے جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں۔ دوسری جو ایک خطرناک بات سامنے آ سکتی ہے وہ یہ کہ جس طرح پی ٹی آئی کا ایک ٹریک ریکرڈ ہے انتشار پھیلانے کا یا سڑکوں کی سیاست کرنے کا، اٹ از پاسبل کہ وہ پھر دوبارہ وہی کرنے کی کوشش کریں، اگر وہ خاص طور سے اگر وہ ہار جائیں تو وہ سوشل میڈیا پہ بھی ایک طوفان بدتمیزی برپا کریں گے، اور سڑکوں پر بھی آئیں گے، اور اس سے پھر کیا ہوگا کہ سیاسی عدم استحکام ہوگا، اس سے معاشی عدم استحکام ہوگا، اور پاکستان جو ہے وہ ایک سٹیبل گورنمنٹ کی طرف یا سسٹم چینج کی طرف، مطلب جو حکومت کا سسٹم ہے وہ پھر سے اسی طرح سے ایک اپنے جو کرائسس ہے اس میں پھنس جائے گا۔ تو پی ٹی آئی نے اب تک جو بھی کردار ادا کیا ہے وہ بہت ہی نیگیٹو کردار ادا کیا ہے پاکستان میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر پھر موقع ملا تو وہ یہی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کی جو پوری سیاست ہے وہ ایک پرسنالٹی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاپولسٹ لیڈرز ہوتے ہیں وہ جمہوری طریقے سے ہی حکومت میں آتے ہیں، مطلب وہ لوگوں کے ووٹ کی ہی وجہ سے ان کو طاقت ملتی ہے اور وہ حکومتیں بناتے ہیں۔ یہ تو تاریخ میں ہوا ہے، ہٹلر نے ایسے ہی کیا تھا، مسولینی بھی اسی طریقے سے آیا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں، بلکہ اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ آخرکار ہر حال میں برا ہی نکلتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، میری خواہش ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کم از کم اس وقت اس کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ صرف ایک بات جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی حالت کس طرح بدلے گی، وہ صرف ایک ہی صورت ہے جب لوگ خود اس کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیں گے، جب لوگ خود سیاست میں آئیں گے، خود جس کے لیے کہ برابری پارٹی بنی ہے، جس کے لیے اس کا ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے برابری پارٹی نے، اس میں جب آئیں گے لوگ، اس میں شامل ہوں گے اور پھر خود الیکشن لڑیں گے، یہی ایک طریقہ ہے جس سے کہ ان کی زندگی بدل سکتی ہے، جس سے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے اور ملک کو خوشحالی مل سکتی ہے۔ تو آج کے الیکشن کا رزلٹ جو بھی ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ اس سے کم از کم پاکستان استحکام، سیاسی استحکام کی طرف جائے۔ لیکن جہاں تک لوگوں کا سوال ہے، ان کی خوشحالی، ہم نہیں سمجھتے کہ اس نظام کو بدلے بغیر یا اس نظام کو چیلنج کیے بغیر، جس پہ کہ چند لوگوں کا کنٹرول ہے، اس کے بغیر ممکن ہے، اور وہ لوگ خود ہی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔